بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 اپریل 2020 بروز منگل سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجیے گا تاکہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ شامل کرتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر۔ جدہ لیبر کیمپوں کا اندراج، مزدوروں کو متبادل رہائش فراہم۔ جدہ میونسپلٹی نے تجارتی اداروں کو اپنے کارکنوں کو رہائشی کیمپوں کا اندراج کرانے کی ہدایت کی ہے۔ میونسپلٹی نے لیبر کیمپوں کا معائنہ اور ضرورت کے تحت متبادل رہائش فراہم کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ جدہ کمشنری میں واقع تمام لیبر کیمپوں کا معائنہ کرنے کے لیے 9 مختلف سرکاری اداروں کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ کمیٹی نے اب تک صنعتی علاقوں کی حدود میں واقع 231 جبکہ صنعتی علاقوں کی حدود سے باہر 282 کیمپوں کا اندراج کیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا کہ مذکورہ کمیٹی اب تک 172 کیمپوں کا دورہ کر کے 43,968 مزدوروں کا معائنہ کر چکی ہے۔ میونسپلٹی نے کہا کہ صنعتی علاقوں کی حدود سے باہر کیمپوں میں رہائش پذیر 5 مزدوروں میں کورونا کا شبہ ہے۔ جدہ کے میئر انجینئر فارس رجب نے کہا کہ جدہ میں 23 اسکولوں کو عارضی رہائش کے لیے تیار کیا گیا ہے، جہاں وزارت ہیومن ریسورس کے تعاون سے مزدوروں کو ٹھہرایا جائے گا۔ دوسری طرف مکہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں صفائی کارکنوں کو مشاعر مقدسہ، منی، مزدلفہ اور عرفات میں عارضی رہائش فراہم کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو 2 دن پہلے بھی آگاہ کیا تھا کہ دمام شہر میں بھی 15 اسکولوں کو عارضی طور پر رہائش کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایسٹرن ریجن میں ابھی جدہ میں آج شروع کر دیا گیا اور مکہ میں بھی یہ کام جاری ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ اقامہ ایکسپائر ہونے پر بینک اکاؤنٹ منجمد نہیں ہوگا۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ جن کے اکاؤنٹس کے ATM کارڈز کہ ان کے ختم ہو گئے ہوں یا ختم ہونے والے ہوں، ان کی تاریخ 10 شوال سن 1441 ہجری تک بڑھا دی گئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ساما نے یہ پابندی بھی لگائی ہے کہ ATM کارڈ میں توسیع کرتے وقت اکاؤنٹ ہولڈر کی منظوری ضرور لی جائے۔ توسیع کی کارروائی میں اکاؤنٹ ہولڈرز کو ضروری سہولت مہیا کی جائے اور ممکنہ وسائل کی مدد سے تجدید شدہ کارڈ اکاؤنٹ ہولڈرز تک پہنچائے جائیں۔ ساما نے قومی شناختی کارڈ یا اقامے کی تاریخ ختم ہو جانے کی وجہ سے بینک اکاؤنٹ منجمد نہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اس طرح اکاؤنٹ ایکٹیو نہ ہونے کی صورت میں اسے فریز کرنے کی بھی پابندی معطل کرنے کے لیے کہا ہے۔ ساما نے بینکوں کو ایک ہدایت یہ بھی دی ہے کہ اگر شناختی کارڈ ختم ہونے یا مختار نامے کی میعاد ختم ہو جانے کی وجہ سے سجل تجاری کی توسیع نہ ہوئی ہو، اس طرح کمپنی اور اداروں کے اکاؤنٹ کسی قسم کے اسباب کی وجہ سے فریز کر دیے گئے ہوں تو انہیں بھی کھول دیا جائے اور تا اطلاع ثانی منجمد کھاتے بحال کر دیا جائے۔ ساما نے اپنی ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ یہ ساری سہولتیں نئے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے مسائل حل کرنے کی خاطر دی جا رہی ہیں۔ بحرانی حالات میں اکاؤنٹ ہولڈرز کو بینک خدمات سے فائدہ اٹھانے کی راہ میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، انہیں دور کرنے کی وجہ سے نئی سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ کورونا کے مزید 472 کیسز، کل 65 ہلاکتیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس میں مبتلا مزید 472 افراد کی تصدیق ہونے کے بعد مجموعی مریضوں کی تعداد 4,934 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے یومیہ بنیاد پر منعقدہ پریس کانفرنس کے حوالے سے ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ پیر 13 اپریل کو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کورونا وائرس کے مزید 472 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس مرض سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 6 افراد کی ہلاکت کے بعد مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 65 تک پہنچ گئی ہے۔ ترجمان وزارت صحت نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں زیر علاج 44 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک 805 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض ریاض میں رہے، جن کی تعداد 118 ہے، جبکہ مدینہ میں 113، مکہ میں 95، جدہ میں 80، تبوک میں 22،
ار خلیص اور طائف میں 8 مریض سامنے آئے۔ خمیس مشیت میں مریضوں کی تعداد 5 رہی، بریدہ میں 2 اور ایک مریض کنفذہ، نجران، سبت العلایا، الخرج، الزہران اور احد رفیدہ میں ہے۔ ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ وزارت صحت نے جن احتیاطی تدابیر کے بارے میں لوگوں کو ہدایت کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر عمل کریں۔ گنجان علاقوں میں کرونا کے مریض بڑھنے لگے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے خبردار کیا ہے کہ سعودی عرب کے گنجان آبادی والے محلوں میں نئے کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گنجان آبادی کے سعودی اور غیر ملکی مکینوں سے اپیل کی کہ وہ خود کو گھروں تک محدود رکھیں اور اپنی صحت و سلامتی اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کی خاطر احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کی انتہا درجے کی پابندی کریں۔ بڑے پیمانے پر کرونا ٹیسٹ کا منصوبہ تیار۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان العبدالعالی نے کہا کہ سعودی عرب میں کرونا ٹیسٹ کی شرح بہت اچھی ہے۔ فی ملین 3,540 تک ٹیسٹ کا جو تناسب ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب آبادی کے تعداد اور کرونا ٹیسٹ کے معیار کے حوالے سے دنیا کے بہترین ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ ترجمان وزارت صحت نے مزید کہا کہ آئندہ مرحلے میں مملکت بھر میں کرونا ٹیسٹ زیادہ بڑے پیمانے پر کیا جائے گا، اس کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ ریاض میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کو یہ اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ مملکت میں کرونا ٹیسٹ مسلسل ہو رہے ہیں اور روز اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کیا جا رہا ہے۔ العبدالعالی نے بتایا کہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ عام نوعیت کا نہیں بلکہ لیبارٹری ٹیسٹ ہے، جس سے وائرس کے جین کی موجودگی یا عدم موجودگی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں قرنطینہ اور گھر میں الگ تھلگ کیے جانے والے افراد کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت کے ترجمان نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ اگر ان کا کوئی کوشچن ہو تو 937 پر رابطہ کر کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ 172 عراقی عمرہ زائرین کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پرواز۔ وزارت حج اور عمرہ نے پروازوں کی معطلی کے باعث رہ جانے والے 172 عراقی عمرہ زائرین کو وطن واپس بھیج دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ عراقی زائرین کو جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے خصوصی پرواز میں روانہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ عراقی زائرین میں سے 140 اربیل اور 32 کو بغداد پہنچایا گیا ہے۔ ریاض میں تارکین کو لوٹنے والے پکڑے گئے۔ ریاض پولیس نے اسلحہ کے بل پر تارکین کو دھمکانے اور لوٹنے والے 5 ایتھوپین شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ زیر حراست تمام افراد غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے مملکت میں داخل ہوئے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ لوٹ مار کی واردات ریاض کی الدلم کمشنری میں ہوئی تھی۔ حملہ آوروں کا تعلق ایتھوپیا سے ہے، 5 عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ 100 ٹن پیاز ذخیرہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ریاض میونسپلٹی نے 100 ٹن پیاز ذخیرہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سبزی منڈی کے قریب 6 بڑے ٹرک پکڑے گئے ہیں جنہیں گوداموں میں لے جایا جا رہا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا کہ منافع خور تاجر پیاز کی بڑی کھیپ ذخیرہ کر کے بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جسے بعد ازاں زیادہ قیمت میں فروخت کرنے کا ارادہ تھا۔ میونسپلٹی نے کہا کہ واقعے کے پیچھے 3 بڑے تاجر ہیں جو معروف کمپنیاں چلا رہے ہیں، انہیں تفتیش کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ افواہیں بے بنیاد، مکہ کی سبزی منڈی بند نہیں۔ مکہ مکرمہ کی بلدیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ شہر کی مرکزی سبزی اور پھل منڈی کو بند نہیں کیا گیا۔ منڈی میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے جراثیم کش ادویات کا سپرے کیا جا رہا ہے۔ بلدیہ نے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ منڈی میں تمام امور حسب معمول جاری ہیں۔ گھر میں رہو، مکہ کلاک ٹاور پر پیغام۔ سوشل میڈیا پر مکہ کلاک ٹاور کی ایک تصویر وائرل ہے جس میں کلاک ٹاور پر یہ پیغام درج ہے: خلیق یل بیت،
گھر میں رہو درج ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مسجد الحرام کے سامنے کلاک ٹاور دنیا کے بلند ترین ٹاورز میں سے ایک ہے۔ اس کے بالائی حصے میں دنیا کے سب سے بڑی گھڑی جو ہے وہ نصب ہے۔ اس پیغام کا اجرا کہ گھر میں رہو نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں میں اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اقامہ اور محنت کی خلاف ورزی کرنے والے جو ہیں وہ 34 تارکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مشترکہ سیکیورٹی آپریشن کے دوران اقامہ اور محنت کی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 34 تارکین کو گرفتار کر لیا۔ مشترکہ آپریشن میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے انسپکٹر، فیلڈ سیکیورٹی فورس اور ریاض میونسپلٹی کے اہلکار شامل تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکیورٹی آپریشن کے تحت بیکریوں، سموسے تیار کرنے والے مراکز اور تمباکو فروخت کرنے والی دکانوں پر چھاپے مارے گئے تھے۔ کرونا کا غیر قانونی علاج کرنے والے ڈاکٹر اور نرس کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزارت صحت نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے تعاون سے ریاض ریجن میں غیر قانونی طور پر گھروں میں لوگوں کا علاج کرنے والی ڈاکٹر اور نرس کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار کی جانے والی نرس وزٹ ویزے پر مملکت میں مقیم تھی، جو لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ مل کر غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو ان کے گھروں پر علاج معالجے کی جو ہے وہ خدمات مہیا کرتی تھی۔ دونوں کو جو ہے پکڑ کر جو ہے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس میں بتاتے چلیں کہ انہوں نے جو ہے وہ برآمد ہونے والے طبی آلات کو بھی جو ہے عام طریقے سے نہیں رکھا تھا اور سینیٹائز بھی نہیں کیا تھا، جس سے مرض پھیلنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا نیوز بلیٹن ہے۔ اس طرح کی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔